کہ میرے نہ کسی ترجمے میں تکرار ہے نہ کسی حدیث میں تکرار ہے، کیونکہ فنی لحاظ سے وہ تکرار نہیں ہے۔ جو ظاہر میں احادیث کا تکرار اگر ہے بھی صحیح تو فنی لحاظ سے وہ تکرار نہیں ہے، کیونکہ وہاں امام سند بدل دیتے ہیں۔ جب سند بدل جاتی ہے تو وہ حدیث نئی ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام کی دعویٰ یہ ہے کہ میں اپنے اس کتاب کے اندر احادیث یا تراجم کا تکرار نہیں کرتا ہوں، تو یہ تو ترجمے کا تکرار ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے زیادتی نقصان باعتبار اعمال کے تھی، یہاں زیادتی نقصان باعتبار مومن بھی کے ہیں۔ یعنی وہاں مقصد یہ ہے کہ جب ایک انسان عمل کرتا ہے تو کوئی عمل بہت زیادہ کرتا ہے، کوئی نسبتاً کم کرتا ہے، اس سے کم کرتا ہے، تو وہاں یزید و ینقص جو تھا وہ اعمال کے لحاظ سے تھا۔ یہاں زیادتی نقصان باعتبار مومن بھی کے اعتبار سے ہے۔ گویا کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی باعتبار مومن بھی کے بھی ہوتی ہے۔ یعنی جس چیز پر مسلمانوں کا ایمان ہے، جتنی چیز نازل ہوتی گئی یا جتنی چیز علم میں آتی گئی تو اس پر ایمان بھی بڑھتا گیا۔ قرآن کریم کے 5 پارے نازل ہوئے تو پھر ان پر ایمان، پھر 5 اور نازل ہوئے تو ان پر ایمان، اس طرح 30 پارے مکمل ہو گئے تو سارے پر ایمان۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سارا دین کامل ہو گیا تو سارے دین پر ایمان۔ پہلے دین کامل نہیں تھا تو جتنا نازل ہوتا گیا اس پر ایمان جو ہے مسلمان لاتے گئے۔ اس طرح جس طرح دین بڑھتا گیا، ایمان بڑھتا گیا، دین بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں دین جا کر کے کامل بنا۔ تو بات یہ ہے کہ اسی تکمیل تک جتنے مراحل درمیان میں گزرے تو آہستہ آہستہ مومن بھی بڑھتا گیا تو اس کے اوپر ایمان بھی مسلمانوں کا بڑھتا گیا۔ تو اب گویا کا مقصد جا کر کے یہ بنا کہ ایمان کی کمی بیشی باعتبار مومن بھی کے بھی ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہ ترجمے کا مقصد لے لیں تو پھر امام تو وہ بات فرما رہے ہیں جو فقہ متکلمین بات کرتے ہیں، امام وہ بات کر رہے ہیں جو فقہ متکلمین کرتے ہیں، امام صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کرتے ہیں۔ فقہ متکلمین یا امام اعظم یہی بات تو کہہ رہے تھے کہ کمی بیشی باعتبار مومن بھی کے ہیں، نفس ایمان میں کوئی کمی بیشی۔ تو یعنی گویا کہ آج پتہ چلا کہ امام تو فقہ والی بات کر رہے ہیں، اور پہلے ہمیں کچھ اور سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ امام اپنی گفتگو وہ کر رہا ہے جو اسلاف نے کی ہے۔ ان چیزوں میں گہرائیوں میں نہیں جا رہا، تاہم امام کی باتیں جو بھی ہیں فقہ متکلمین کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی جن آیات میں زیادتی کا ذکر آیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی باعتبار مومن بھی کے۔ آپ نے شراکات میں پڑھا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، وہاں 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا کہ زیادتی باعتبار مومن بھی کے ہوتی ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ زیادتی باعتبار کیفیات کے ہے، کہ بھئی جو چیز دین والی بات آ گئی، اسلام سب کے پاس آ گیا، لیکن اس پر ہر کسی کے اوپر اپنی اپنی کیفیات ہیں، اعمال کی برکت سے کیفیتوں میں فرق پڑتا ہے، تو لہٰذا کمی بیشی کیفیات کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، نفس ایمان تو بسیط ہے۔ اس طرح آپ نے وہاں میں یہ بھی پڑھا کہ نور ایمان کم و بیش ہوتا ہے، اعمال کی برکت کی وجہ سے نور بڑھتا ہے یا نور میں کمی آتی ہے، نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں آتی۔ تو اب ایک جواب یہ ہے کہ یہاں زیادتی اور کمی سے مراد زیادتی باعتبار مومن بھی کے ہے، یا دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں زیادتی اور کمی اور بیشی جو ہے باعتبار عمل قلب کے ہے، وہ اعمال جوارح کے لحاظ سے کمی بیشی، اور یہ عمل قلب کے لحاظ سے کہ اب جو آدمی کے ایمان کی جو باطنی کیفیت ہے وہ ماشاءاللہ جتنے اعمال ہوں گے وہ باطنی کیفیت اس کی اتنی بڑھے گی، اور اگر اعمال میں کمی ہے تو اس کا عمل قلب یعنی اتنا کم ہوگا۔ تو انسان کی دل بھی ایک عمل کرتی ہے، مثلاً ایک آدمی کے اندر اخلاص ہے، کسی کا اخلاص زیادہ ہے کسی کا کم ہے، تو یہ دل کے اعمال ہیں۔ تو یہاں مقصد یہ کہ یہاں کمی بیشی باعتبار اعمال قلب کے ہیں،
اور اوپر یہ بتا دیا کہ کمی بیشی بے اعتبار اعمال جوارح کے ہیں، لہذا دونوں کا فرق ہے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا اس ترجمے میں تکرار نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زیادت الایمان کے ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ اس کو ثابت بیں طور کیا کہ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ زدناہم ہدا، تو اس میں ہم وہی تعویل کریں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی ہدایت بڑھ گئی، یعنی اس کا مقصد کیا؟ ہدایت بڑھ گئی یعنی مومن بھی بڑھ گیا، یا ہدایت بڑھ گئی ان کی یعنی عمل قلب اور دل کی کیفیت بڑھ گئی۔ اور وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اس میں بھی وہی بات ہے۔ آگے جو تیسری آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، تو اب یہ تو ہے بالکل ترجمے کے پہلے جو ہم نے توجیہ کی ہے، یہ تو بالکل اس میں صریح ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج ہم نے آپ کا دین کامل کر دیا، دین کامل ہے۔ لیکن یہاں آپ سمجھیں ایک کمالیت ہے، ایک تمامیت ہے۔ تمامیت بے اعتبار صفات کے ہوتی ہے، کمالیت بے اعتبار اجزاء کے ہوتا ہے۔ کمالیت بے اعتبار اجزاء کے ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں لفظ تام کا نہیں استعمال فرمایا، لفظ استعمال فرمایا اکمال کا۔ اتمام کا لفظ بعد میں آ رہا ہے، اکمال کا لفظ پہلے ہے۔ تو بتا دیا کہ یہ دین اپنے اجزاء کے لحاظ سے بھی کامل ہے، اپنے صفات کے لحاظ سے بھی کامل ہے۔ تو بتا دیا کہ آج ہم نے آپ کے دین کو کامل کیا، یعنی اس کے اجزاء مکمل ہو گئے۔ اب دین کا کوئی حصہ پیچھے نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اب نازل ہو، جو نازل ہونا تھا سارے اجزاء نازل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جو ایمان لاتے گئے تو ان کا مومن بھی اجزاء بڑھتے گئے، مومن بھی بڑھتا گیا تو ایمان بھی بڑھتا گیا۔ تو یہ آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ معنی یعنی ایمان کے جو اجزاء ہیں وہ مکمل ہو گئے اور دین کو اللہ نے کامل کیا، یعنی دین کے اجزاء کو کامل کر دیا۔ تو اس میں ترجمہ کی جو پہلی توجیہ ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْءً مِنْ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، اب دین تو کامل ہو گیا۔ اب جس آدمی کے پاس سارے کمالات ہیں، اس کے پاس سارا دین ہے،